اپنے نوے امام لقب جن کا ہے جواد، کرتے ہیں جن کو نام محمد تقی سے یاد، تقویٰ سے جن کے ہار گئی قوم بدنہاد، سب نے سمجھ لیا کہ ہے کیا نفس سے جہاد۔ آج کی اس پرمسرت موقع پر ولایت امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پھر آپ سبھی لوگوں کی طرف سے تمام علماء، دانشوران، فضلاء، بالخصوص رہبر و بالاخص امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حضرِ تبریک پیش کرتے ہیں۔ پروگرام کو کلام اللہ مجید کی چند آیتوں سے آغاز کرتے ہیں۔ اب حضرات سے گزارش ہے کہ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا
ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. بر محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات. حضرات، آج کی شب نہ صرف ولادت امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت کی شب ہے، بلکہ ایک روایت کے مطابق جو ہے شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی بھی ولادت کی شب ہے. چار مصرع جناب اصغر کے حوالے سے کہ ستمگر نے اصغر کو زندہ نہ چھوڑا، ستمگر نے اصغر کو زندہ نہ چھوڑا، کہیں کل یہ آفت کھڑی ہو نہ جائے. ستمگر نے اصغر کو زندہ نہ چھوڑا، کہیں کل یہ آفت کھڑی ہو نہ جائے. جوانی میں اکبر شبیہ نبی تھے، جوانی میں اکبر شبیہ نبی تھے، جواں ہو کہ اصغر علی ہو نہ جائے، جواں ہو کہ اصغر علی ہو نہ جائے. درود بڑی بآواز محمد و آل محمد. حضرات، موصوف کے شان میں اشعار نہیں ہیں، ایک منقبت ہے جناب زہرا کے حوالے سے. آپ حضرات بآواز بلند صلوات پڑھیں. اولاد فاطمہ کا وسیلہ اگر نہ ہو، اولاد فاطمہ کا وسیلہ اگر نہ ہو، ہم کیا پیمبروں کی دعا میں اثر نہ ہو، ہم کیا پیمبروں کی دعا میں اثر نہ ہو. اور یہ آسمان کب کا دبا لے زمین کو، یہ آسمان کب کا دبا لے زمین کو، گر اس زمین
پہ فاطمہ زہرا کا گھر نہ ہو، گر اس زمین پہ فاطمہ زہرا کا گھر نہ ہو، اور ہے تذکرہ بطول کا دونوں جہان میں، ہے تذکرہ بطول کا دونوں جہان میں، یہ ذکر وہ نہیں جو ادھر ہو ادھر نہ ہو، یہ ذکر وہ نہیں جو ادھر ہو ادھر نہ ہو، اور میں قبر میں بھی اشک عزا لے کے جاؤں گا، میں قبر میں بھی اشک عزا لے کے جاؤں گا، وہ کیا سفر ہے جس میں کوئی ہم سفر نہ ہو، وہ کیا سفر ہے جس میں کوئی ہم سفر نہ ہو کر رہیں گے دشمن تطہیر بے نقاب، ہو کر رہیں گے دشمن تطہیر بے نقاب، یہ رات وہ نہیں ہے کہ جس کی سحر نہ ہو، یہ رات وہ نہیں ہے کہ جس کی سحر نہ ہو، اور دین رسول اصل میں زہرا کی دین ہے، دین رسول اصل میں زہرا کی دین ہے، مر جائے دینیات جو ان کا پسر نہ ہو، مر جائے دینیات جو ان کا پسر نہ ہو، اور گنجی نئے امانت زہرا ہے میری آنکھ، گنجی نئے امانت زہرا ہے میری آنکھ، یہ وہ صدف نہیں کہ یہ وہ صدف نہیں ہے کہ جس میں گوہر نہ ہو،
اور یہ مدحت بطول ہے لازم ہے احتیاط، یہ مدحت بطول ہے لازم ہے احتیاط، نایاب ایک حرف ادھر سے ادھر نہ ہو، نایاب ایک حرف ادھر سے ادھر نہ ہو، اولاد فاطمہ کا وسیلہ اگر نہ ہو، ہم کیا پیغمبروں کی دعا میں اثر نہ ہو۔ درود پڑھے بابا زبان محمد والے محمد۔ اب بہت ہی ادب و احترام سے گزارش گزاروں علی جناب مولانا سید محمد باقر فیاض باقر صاحب سے کہ وہ آئیں اور آپ حضرات کو اپنے کلمات سے اب جملات سے منور فرمائیں۔ درود پڑھے بابا زبان محمد والے رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام علی سید اسلم ما فی الوجود، سر اللہ کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، سید عین المجدد والمصطفى الامجد وبالقاسم محمد والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقط قال امامنا محمد التقی علیہ الصلاۃ والسلام، لو سکت الجاہل ما اختلف الناس، صلوات علی محمد وعلی عزیزان محترم، بہت ہی بابرکت و پر مسرت شب ولادت امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام، اور اس پرمسرت موقع پہ ہم آپ سب کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں، اور اپنے اور آپ کی طرف سے تمام علماء، مراجع، ولی فقیہ اور بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں تبریک و تہنیت کا ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ نہایت ہی حسب دستور نہایت ہی مختصر گفتگو ہونی ہے، ایک آدھ دو پوائنٹ صرف آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، لیکن ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے امام سے متعلق کچھ بنیادی معلومات، تاکہ آہستہ آہستہ ہمارے ان بچوں کے ذہن میں امام سے متعلق یہ بیسک چیزیں، بنیادی چیزیں بیٹھتی جائیں اور آنے والے وقت میں یہ اس سے نابلد نہ رہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت جیسا کہ آج کی تاریخ کی مناسبت ہے 10 رجب المرجب، جس کی آج شب لگی ہوئی ہے، سن 195 ہجری۔ آپ کی شہادت ذی قعدہ کا آخر 29 ذی قعدہ سن 220 ہجری، اس طریقے سے آپ کی عمر 25 سال تقریباً ہوتی ہے۔ آپ کے والد جیسا کہ ہر سلسلہ امامت میں امام حسین کے علاوہ ہر امام اپنے سے پہلے والے امام کا بیٹا ہے، یعنی امام محمد تقی علیہ السلام امام علی نقی علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ آپ کی والدہ کا نام روایات میں جناب سبیکہ ہے، کہ جن کو امام رضا
خیزرہ اور ریحانہ کے نام سے بھی یاد کرتے تھے۔ آپ کی خدمت میں یہ بیان ہو چکا ہے کہ آپ کے والد یعنی امام علی نقی علیہ السلام نے ایک شادی جناب سبیکہ سے کی تھی، اور آپ کی ایک شادی بادشاہ کی بیٹی سے بھی ہوئی تھی۔ بادشاہ کی بیٹی سے یہ اولاد نہیں، تو دوسری شادی، یہ شادی جو ہوئی تھی یعنی جناب سبیکہ، یہ سلسلے کے حساب سے ام المومنین جناب ماریہ قبطیہ کے خاندان سے۔ ماریہ قبطیہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، ازواج رسول میں سے ایک زوج رسول ہے۔ ان کی یعنی جناب سبیکہ کی کنیت ام الحسن تھی، جناب سبیکہ کی۔ خود امام محمد تقی علیہ السلام کی کنیت ابو جعفر ثانی تھی، اس لیے کہ ابو جعفر اول امام محمد باقر علیہ السلام کی کنیت تھی، تو آپ کی کنیت ابو جعفر ثانی۔ القاب میں جو مشہور القاب ہیں قانے، مرتضیٰ، نجیب، تقی، جواد، یہ آپ کے مشہور القاب ہیں۔ جواد ہمارے یہاں کم مشہور ہے، ہمارے یہاں تقی زیادہ مشہور ہے ہندوستان پاکستان کے علاقے میں، لیکن ایران عراق کی طرف جائیں تو وہاں پہ جواد کا لقب زیادہ مشہور ہے۔ آپ کی امامت کی ابتدا 203 ہجری میں ہوئی، ولادت 195 ہجری، امامت کی ابتدا 203 ہجری، تو اس اعتبار سے 8 سال کی عمر میں منصب امامت پہ فائز ہوئے، کم سنی کا سن تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو آج دن میں ہم نے شیخ الازہر کے جس مصاحبے اور جس انٹرویو کی بات کی ہے، اس سوالوں میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ کیا کوئی 8 سال کی عمر میں امام ہو سکتا ہے؟ بات آ گئی تو آپ کی خدمت میں پیش کریں اور دیکھیے گا حتماً اس انٹرویو کو، کوشش کیجیے گا پڑھنے کی۔ کیا ممکن ہے کہ کوئی 8 سال کی عمر میں امام ہو جائے؟ شیخ الازہر کا جواب ہے کہ اگر کوئی آغوش مادر میں نبی ہو سکتا ہے، 8 سال میں امام ہونا، یاد ہے نا جناب عیسیٰ کا واقعہ، قرآن کی آیت ہے، کون جواب دے رہا ہے؟ یہ شیعہ نہیں، سنی جواب دے رہا ہے، برادران اہل سنت میں سے، وہ بھی شیخ الازہر، کہ اگر کوئی آغوش مادر میں نبی ہو سکتا ہے تو 8 سال کی عمر میں امام ہونا عجب نہیں ہے، تعجب کی بات نہیں۔ اصل میں امامت کوئی مادی منصب نہیں ہے کہ جب انسان صلاحیتوں کو لے لے گا تو امام ہو جائے گا۔ عمر کے مسائل، عمر کی مشکلات وہاں پیش آتی ہیں کہ جہاں پہ انسان عمر کے گزرنے کے ساتھ ساتھ صلاحیتوں کو حاصل کرتا ہے۔ اب مثلا 5 سال 6 سال کے ہوئے تو اب پڑھنا شروع کیا، یا مثلا آج کل 3-4 سال میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے، اب اتنا پڑھ لیں گے تو صلاحیت ہوں گے۔ امامت وہ نہیں ہے کہ اتنا پڑھ لے گی تو صلاحیت ہوگی، یہ روز اول بھی عالم علم لدنی تھے، روز اول ان کے یہاں ساری صلاحیتیں موجود تھیں، حتیٰ وہ ائمہ کی جو منصب امامت پہ اس کمسنی میں نہیں فائز ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے اس کمسنی میں بڑے بڑے کارہائے نمایاں انجام دے کے بتایا ہے کہ دیکھو آج بھی ہمارے اندر یہ صلاحیت موجود ہے۔ ان کا اس کمسنی میں ان کام کو انجام دینا بھی شاید اس طرف اشارہ ہو کہ کل کو اگر کوئی کمسنی میں امام بن جائے تو پھر شک نہ کرنا، اس لیے کہ ہمارے یہاں بچپنے اور جوانی اور بڑھاپے میں فرق نہیں ہوتا ہے، جہاں پہ صلاحیتیں کسب کی جاتی ہیں، لی جاتی ہیں، وہاں سن و سال کا اثر پڑتا ہے، جہاں خدا داد صلاحیتیں، الہی صلاحیتیں ہوتی ہیں، وہاں سن و سال کا فرق نہیں پڑتا ہے۔ روز اول جیسے ہم تھے ویسے ہی ہم روز آخر رہیں گے۔ ہم اپنی اطاعت و عبادات کے ذریعے اپنے درجے میں تو فرق لا سکتے ہیں، لیکن ہماری صلاحیتوں میں فرق نہیں ہے، اس لیے کہ ہم مظہر صفات الہی ہیں، ہم الہی صفات کا مظہر ہیں، لہٰذا ہم تمام صفات سے مزین کر کے بھیجے جاتے ہیں۔ آئیے جس حدیث کو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، امام انہی سے متعلق حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ لو سکت الجاہل مختلف الناس، اگر جاہل خاموش ہو جائے تو لوگوں کے درمیان اختلاف نہ رہے، یعنی سارے اختلافات کی جڑ وہ لوگ ہیں کہ جو جاہل۔ دیکھیں کبھی انسان کو برا نہیں ماننا چاہیے، اگر ہم میں سے کسی کو کہہ دیا جائے کہ جاہل ہے تو انسان کو برا لگتا ہے، نہیں، ہم سب جاہل ہیں، جتنے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں ہم اپنے کو شامل، سب سے پہلے ہم اپنے کو کہہ رہے ہیں، ہم سب جاہل ہیں، اس لیے کہ کسے کہتے ہیں، جتنا انسان پڑھ لیتا ہے اتنے کا عالم ہوتا ہے، اور جتنا نہیں پڑھتا اتنے کا جاہل ہوتا ہے۔ ہم میں سے کوئی ہے جو کہہ سکتا ہے جس کے پاس
سارے علوم موجود ہیں. آپ کو ہم نے سمجھ کی طرف متوجہ بھی کیا تھا کہ جب امام سے پوچھا گیا کہ آپ عالم ہیں تو یہ نہیں کہا ہم عالم ہیں, کہا ہم جاہل نہیں ہیں. عالم تو کوئی بھی ہو سکتا ہے, جاہل نہ ہونا کمال ہے. ہم لوگ جتنا جانتے ہیں اتنے کے عالم ہیں, جو نہیں جانتے اتنے کے جاہل ہیں. ہم سب جاہل ہیں, ہے کہ نہیں؟ صرف اسی حقیقت کو قبول کر لینے میں ہی مشکل پیش آتی ہے. سارا مسئلہ اسی کا ہے کہ ہم انصاف سے یہ طے کریں کہ ہم کتنے کے عالم ہیں اور کتنے کے جاہل, کس چیز کے عالم اور کس چیز کے جاہل, کتنا علم ہے کتنی جہالت. در واقع علم کیا ہے؟ دیکھیں ہم لوگ کتنا پڑھتے ہیں, کتنا پڑھتے ہیں ہم. در واقع جب پڑھتے ہیں تو جو علم سب سے پہلے ہم کو ملتا ہے وہ احساس جہالت. نہیں معلوم اپنے اس جملے کو واضح کر پائیں کہ نہ کر پائیں. سب سے پہلے جو چیز ہم کو معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ احساس جہالت. جب ہم علم کی وادی میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اتنا بڑا سمندر ہے جس میں سے ہمارے پاس ایک قطرہ بھی نہیں ہے, تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم اتنے کے جاہل ہیں. لیکن جس نے علم کے سمندر کو دیکھا ہی نہ ہو وہ جاہل مرکب ہوتا ہے, وہ بغیر پڑھے لکھے اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے. اس کو معلوم ہی نہیں کہ کتنے کا جاہل ہے کہ نہیں. تو یہ بہت انصاف, بہت بنیادی چیز ہے کہ انسان اس بات کو محسوس کر سکے. سارے جو اختلافات پیدا ہوتے ہیں, جو مسائل پر امام کے زمانے میں بہت سارے مشکلات ہیں. امام کے جو اقوال ہیں یقیناً سارے اقوال ایسے ہوتے ہیں کہ جو قیامت تک کے لیے سب کے لیے ہیں, لیکن بہرحال اس کا ایک پہلو امام کے زمانے میں پایا جاتا ہے. امام کے زمانے میں جاہلوں کی وجہ سے وہ مسائل پیش آ رہے تھے جس کی بنیاد پہ فرقے بھی بن رہے تھے, اور اگرچہ پہلے سے ہی بنے ہوئے فرقے موجود تھے, کہ جس بنیاد پہ امام نے لوگوں کے درمیان کے اختلافات کو, اور یہ ہوتا ہے, یہ دشمنان اسلام کی سازش ہے کہ جاہلوں کو آگے لے آؤ. چونکہ دیکھیں فرق ہوتا ہے, جب کوئی صاحب علم گفتگو کرتا ہے تو عالمانہ گفتگو کا تقاضا یہ کہ اس میں گہرائی پائی جائے. جس گفتگو میں گہرائی پائی جاتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن جب کوئی کم علم یا جاہل گفتگو کرتا ہے تو اس کی گفتگو جذباتی اور سطحی ہوتی ہے. اس کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے, وہ یوں ہی چلتے پھرتے بھی سمجھ میں آ جاتی ہے, بہت آسانی سمجھ میں آتی ہے. لہٰذا عوام الناس کے بیچ میں اگر جاہلانہ باتیں رکھی جائیں, جاہلانہ دلیلیں رکھی جائیں, تو وہ عوام الناس کو آسانی سے سمجھ میں آتی ہیں, علمی گفتگو سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے. اسی لیے اب اگر جاہل بولنے لگے تو جاہل کی بات آسانی سے سمجھی جاتی ہے اور عام لوگ جلدی سمجھ لیتے ہیں, لہٰذا علماء کی بات کو پیچھے کر دیا جاتا ہے. امام کے زمانے میں اسی بنیاد پہ فرقے تھے. 4 فرقوں کو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں, اور اسی کے تناظر میں ایک نتیجہ. ایک فرقہ تھا جسے اہل حدیث, اس کا دوسرا نام مجسمی بھی ہے. اس فرقے کی خاصیت یہ ہے کہ یہ مانتا تھا, یہاں پہ ہم نے کلاس میں بھی بتایا اس مسئلے کو, عقائد کے کلاس میں. اس فرقے کی خاصیت یہ ہے کہ یہ مانتا تھا کہ خدا مجسم ہے, یعنی اس کے جسم ہے, اور اس جسم کو ہم یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں. اس فرقے کی یہ خاصیت ہے, یہ اس کا ماننا ہے, یہ اس کا عقیدہ ہے. اب اگر آپ اس فرقے سے پوچھیے گا کہ بھائی تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ خدا کے اصل صفات میں سے یہ ہے کہ وہ مکان اور زمان اور جسم ان سب چیزوں سے باہر ہے, اس سے بلند و بالا چیز ہے, کیسے کہہ سکتے ہو کہ خدا کے یہاں جسم پایا جاتا ہے؟ تو سیدھے وہ آپ کو قرآن کی آیت کا حوالہ دے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ سارے ہاتھوں پہ بلند ہے. وَوَجْهُ رَبِّكَ, تمہارے رب کا وجہ, چہرہ. تو قرآن نے 2 چیزوں کو تو بتایا ہی خدا کے, ایک خدا کا چہرہ بتایا, خدا کا ہاتھ بتایا. تو پھر طے ہو گیا نا خدا کے جسم, اگر نہیں ہوتا تو کیسے بتاتے, ہے کہ نہیں؟ دلیل ان کے پاس. اور پھر ہم حوالہ دیں گے کلاس کا کہ اگر آپ کو یاد ہو تو جہاں پہ جبر اور تفویض کی بحث ہے تو جو لوگ جبر کے قائل ہو گئے ہیں یا تفویض کے قائل, ان کے پاس بھی آیات قرآنی کے حوالے موجود ہیں, اور یہ بات وہاں پہ تفصیل سے ہوئی, صرف آپ کو یاد دہانی کے لیے اشارہ کر دیا ہم نے. ان کے پاس بھی آیات کے حوالے موجود ہیں. اب ان کے پاس قرآن سے دلیل موجود ہے. مشکل کہاں ہے؟ مشکل وہی ہے جو امام کی حدیث ہے.
جب جاہل نے قرآن پڑھا تو اس نے ہاتھ سے ظاہری ہاتھ سمجھا، جب عالم نے قرآن پڑھا تو ہاتھ سے خداوند متعال کی طاقت اور اس کا پاور سمجھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب جاہل پڑھتا ہے تو اس کی نگاہوں کے سامنے دوسرے نکات، دوسرے پوائنٹس نہیں ہوتے ہیں، اسی ایک پوائنٹ میں محدود ہو کے ساری شریعت کا فیصلہ اسی پہ کر لیتا ہے۔ لیکن جب عالم پڑھتا ہے تو عالم کے پاس اس کے پیچھے ایک پورا مقدمہ ہوتا ہے، پورا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، پورے اسلام کے بنیاد ہوتے ہیں، بیسک مسائل ہوتے ہیں، ان سارے مسائل کی روشنی میں پھر فیصلہ کرتا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ خدا کے جسم ہو، اگر جسم ہو گیا تو خدا نہیں، اصل خدائیت سے خارج ہو جائے گا۔ لہذا اس کو معلوم ہے کہ یہاں پہ چہرے سے اشارہ کس طرف ہے، ہاتھ سے اشارہ کس طرف ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے علم و جہل کا۔ عزیزان محترم، یہ بات بلا وجہ نہیں عرض کر رہے ہیں، یہ اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ اگر مسلمان قرآن کی آیت کے ظاہر کو دیکھ کے بہک سکتا ہے تو احادیث کے ظاہر کو دیکھ کے کیوں نہیں بہک سکتا؟ آج ہمارے مسائل بھی امام کے زمانے کے مسائل سے الگ نہیں ہیں، آج بھی ہماری امت کو تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہر جاہل دو چار حدیثوں کے لیے ہوئے کھڑا، دیکھیں امام علی نے تو یہ کہا، فلاں امام نے تو یہ کہا، آپ کیوں ایسے نہیں کہتے ہیں؟ جب یہ جاہل قرآن کی آیت سے دین نہیں لے سکتے ہیں تو حدیث سے کیا دین لے پائیں گے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ ہر ایک کے پاس بڑا زور ہے حدیثوں پہ، ہر آدمی کہ فلاں حدیث میں علیکم السلام، فلاں حدیث میں ایسا ہے، فلاں حدیث میں ایسا ہے، لہذا اس کی روشنی میں دین کا یوں فیصلہ ہو، اس کی روشنی میں دین کا یوں فیصلہ ہو۔ اب آپ کے سمجھ میں آیا کہ جب جاہل اذان ہو رہی ہے، اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو مسئلے کی نزاکت کو محسوس کیا کہ جب تک انسان کے پاس پورا سسٹم کا بیسک و بنیادی علم نہ ہو اس وقت تک انسان فیصلہ نہیں کر سکتا۔ سارے اختلافات کی بنیاد جہالت ہے، اور آج بھی دیکھیے آپ جتنے بھی اختلافات ہیں سارے اختلافات جہالت کی بنیاد پہ ہیں، علم کی بنیاد پہ اختلافات نہیں ہیں۔ علماء کے درمیان نظریاتی اختلاف ہوتا ہے، لیکن جاہلوں کے درمیان جب اختلاف ہوتا ہے تو وہ فرقہ بن جاتا ہے۔ جاہلوں کے درمیان جب اختلاف ہوتا ہے جھگڑا ہو جاتا ہے، اور آج دیکھیے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ عزیزان محترم، ہم نے بارہا آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ائمہ کی حیات، ائمہ کی سیرت، ائمہ کی زندگی اس لیے نہیں ہے کہ ہم صرف پڑھ کے اور تعریف کریں کہ بہت اچھا ہے، بہت اچھی زندگی ہے، بہت کیا کہنا اچھے، نہیں، یہ حیات، یہ زندگی، یہ سیرت اسی لیے ہے تاکہ ہم اس پہ عمل کر کے اپنے اندر سدھار پیدا کر سکیں، اپنے یہاں پیدا ہونے والے مسائل کو ان کی زندگی کے آئینے میں تلاش کریں کہ وہاں جب یہ مسائل پیدا ہوئے تو انہوں نے کیسے حل کیا ہے، وہاں پہ ڈھونڈے۔ آئیے جلدی جلدی ان فرقوں کے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ تو پہلا فرقہ کہ جو مجسمی فرقہ کہا گیا جسے اہل حدیث کہتے ہیں، جب ان کے بارے میں حکم پوچھا گیا امام سے تو امام نے کہا کہ ان کے پیچھے نماز مت پڑھو، ان کو زکوٰۃ مت دو، یعنی اس حد تک ان کو بائیکاٹ کیا گیا۔ دوسرا فرقہ کہ جس کو واقفہ کہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پہ آ کے ٹھہر گئے تھے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے سلسلہ امامت کو آگے ان کے حساب سے نہیں پڑھا،
امام نے ان کے پیچھے بھی نماز پڑھنے کو منع کیا۔ یہ ایک خود تفصیلی چیز ہے کہ کیوں منع کیا، کیونکہ نماز پڑھنے کے کیا شرائط ہیں اور کس طریقے سے ہے، وہ کبھی انشاءاللہ موقع ہوا تو ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تیسرا فرقہ زیدیہ فرقہ، یہ امامیہ کو اپنا دشمن سمجھتے تھے، تان کرتے تھے، اور اسی لیے امام نے ان سے سختی سے پیش آئے۔ امام جواد کی ایک روایت ہے جس روایت میں آپ نے زیدیہ اور واقفیہ ان دونوں کو سورہ غاشیہ کی دوسری اور تیسری آیت کا مصداق قرار دیا۔ کون سی ہے؟ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ، اس دن بہت سے چہرے ذلیل اور رسوا ہوں گے اور محنت کرنے والے تھکے ہوں گے۔ کا اس آیت کا مصداق واقفیہ ہے اور زیدیہ ہے، یعنی امام کی نگاہ میں یہ فرقے ناسبی ہیں۔ ناسبی کسے کہتے ہیں؟ ناسبی اسے کہتے ہیں جو اہل بیت کا دشمن ہو۔ ناسبی جو اہل بیت کا دشمن ہو۔ آج ہم کو اس چیز میں بھی بہت زیادہ کنفیوز کیا جاتا ہے، بعض اوقات اشارے اس طرف ہوتے ہیں کہ برادران اہل سنت کو ہم اہل بیت کا دشمن سمجھتے ہیں۔ نہیں، آپ جا کے نکاح پروگرام اٹینڈ کیجیے، نکاح تقاریر میں اہل بیت کے فضائل بیان ہوتے ہیں، ائمہ کے فضائل بیان ہوتے ہیں، ان کی مجلسوں میں مسجدوں میں 55 کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ 12 اماموں کے نام بھی بعض جگہوں پہ دیکھے گئے۔ یہ ائمہ کو مختلف عنوان سے مانتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں، الگ الگ عنوان سے۔ دشمن کسے کہتے ہیں؟ جو مقابلے میں کھڑا ہو۔ اور اگر یہ ناسبی ہیں، جہاں دیکھیں توضیح المسائل شروع میں ہی جہاں پہ نجاسات کے مسائل ہیں، وہاں کافر کے مسئلے میں جب کافر بتایا گیا کون کون ہے، تو اس میں ناسبی کافر ہے اور یہ مسلمان ہے، فرق ہے۔ ناسبی کافر ہے، یہ مسلمان ہیں۔ اگر کوئی دشمن اہل بیت ہے تو وہ کافر ہے۔ کافر ہونے کا مطلب کہ نہ اس سے کچھ لے سکتے ہیں، یعنی طرح چیز اس کی کھا نہیں سکتے، اس سے بہت سارے معاملات، بہت سارے مسائل خود نجس ہو جائے گا۔ جبکہ مسلمان یہ جو کلمہ پڑھ رہے ہیں یہ عالم اسلام میں پاک ہیں، ان کے پاکیزگی کا حکم لگایا گیا ہے۔ فرق ہے، بہت سارے مسائل کا فرق ہے۔ یہ صرف اس لیے کہ تاکہ ہم کو جذبات میں لا کے اور اس کے بعد وہ جو اختلافات پائے جاتے ہیں شیعہ سنی اختلاف، اس میں ڈال دیا جائے اور پھر اس کے بعد قوم ڈیوائیڈ ہو جائے۔ یہ بہرحال ایک پوری سازش ہے اور پورا ایک مسئلہ ہے جس پہ ہم کو گفتگو ابھی نہیں کرنی ہے۔ ایک فرقہ، آخری فرقہ ختم ہو گیا ہے، غلات۔ غلات کسے کہتے ہیں؟ غلو کرنے والوں کو غلات انہیں کہتے ہیں۔ غلو، غلو کسے کہتے ہیں؟ غلو وہ کہ جو کسی بھی چیز کو لمٹ سے زیادہ بیان کریں، بڑھا چڑھا کے بیان کریں۔ بڑھا چڑھا کے بیان کرنے کو غلو کہا جاتا ہے۔ یہ غلات جو ہیں یہ ہوتے نہیں، یہ بنائے جاتے ہیں، اور جس میں بنائے جاتے ہیں اس فرقے کو بدنام کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ امام کے زمانے میں ایسے ہی تھا کہ چونکہ ان کا نام مثلا شیعوں میں تھا، مسلمانوں میں تھا، لہٰذا یہ ان کی وجہ سے شیعہ کافی بدنام ہوئے۔ غلات کی وجہ سے شیعہ کافی بدنام ہوئے، اس لیے کہ دوسرے مسلک جو الزام لگانا چاہتے ہیں یہ ان الزام کو عملی طریقے سے ثابت کر دیتے ہیں۔ اگر دوسرا مسلک یہ کہے کہ مثلا یہ اپنے امام کو خدا سمجھتے ہیں تو یہ خدا بنا کے ثابت کر دیتے ہیں۔ آج بھی اپنے یہاں ہوتا ہے نہیں ہے، بعض لوگ لکھتے ہیں حضرت علی جل جلالہ، لکھتے ہیں کہ لکھتے ہیں بعض لوگ، القاب جو پروردگار کے القاب ہیں وہ ائمہ کو دیتے ہیں، یہ غالی، یہ غلات ہے۔ اب اگر کوئی آپ کے اوپر یہ اس بات کا الزام لگانا چاہے کہ مثلا شیعہ ایسے ہوتے ہیں تو اس کو مثال مل جائے گی نہیں لوگوں میں کہ دیکھیے یہ ہے نا، یہ نہیں لکھا، انہی کی کتاب ہے، مثلا یہ نہیں کی بات ہے، یہ اس طریقے سے کہہ رہے ہیں۔ یہ غلات ہیں۔ امام نے، اور یہ مثلا غلات چونکہ بہرحال امام موجود تھے اس وقت، لہٰذا امام روک ٹوک کرتے، اس لیے ائمہ سے نفرت کرتے تھے، اور آج والے غلات بھی علماء سے نفرت کرتے ہیں، اس لیے کہ علماء موجود ہے، علماء روک ٹوک کرتے ہیں، جو بھی روکے گا اس سے یہ نفرت کریں گے۔ یہ شیعوں کے لیے بہت خطرناک تھا، اور انہوں نے اماموں کے نام سے بہت زیادہ روایتوں کو گڑھا ہے تاکہ شیعت منحرف ہو جائے۔ ایک آدھ دو باتیں اور تھیں لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ہم اپنی گفتگو کو یہیں سمیٹتے ہیں۔ اگر یہ چار فرقے کس بنیاد پہ کیسے وجود میں آئے ہیں اور اس سے متعلق ہماری کیا ذمہ داری ہے ان کو محسوس کر لیں، آج اس وقت تشیع میں جو مسائل پیش آ رہے ہیں یہ مسئلہ ایک دم ختم ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ یا وہ قول امام کا کہ اگر جاہل خاموش ہو جائے تو لوگوں کے درمیان اختلاف نہ رہے، کیونکہ جہالت کی وجہ سے فرقے پیدا ہو رہے ہیں،
اور فرقوں کی وجہ سے قوم ڈیوائیڈ ہو رہی ہے۔ عزیزان محترم، ہم تو وہ لوگ ہیں، ہم سے مطلب ہم اثنا عشری ائمہ معصومین کے ماننے والے، ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے سامنے ائمہ معصومین کی سیرت ہے کہ ہم اتحاد بین المسلمین کے داعی ہیں۔ ائمہ معصومین کی سیرت ہے کہ جس میں مسلمانوں کے اتحاد کی طرف دعوت دی گئی ہے، ائمہ کی سیرت موجود ہے، امام علی کی سیرت موجود ہے، دوسرے اماموں کی سیرت موجود ہے۔ جہاں پہ اتحاد بین المسلمین کی بات ہوتی ہو وہاں خود اپنی قوم میں تفرقہ کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ یہ تو اور ضروری ہے۔ جس کو قوم کے اتحاد کی اہمیت کا احساس ہے، جب وہ ان تفرقوں کو دیکھے گا تو اس کا دل چلے گا۔ اور آج اس طریقے سے کیا جا رہا ہے، کئی مرتبہ، کبھی عقیدے کے نام پہ، کبھی قوم و قبیلے کے نام پہ، کبھی کسی نام پہ ہے۔ وہ مثلا تشہد میں اللہ پڑھتے ہیں، وہ نہیں پڑھتے، لیجئے دو فرقے ہو گئے۔ وہ خواجہ ہیں، وہ سید ہیں، الگ فرقے۔ وہ بامبے کے ہیں، وہ گجرات کے ہیں، وہ یو پی کے ہیں، وہ بہار کے ہیں۔ تقسیم پہ تقسیم۔ ایک ہونے کا پلیٹ فارم ڈھونڈو، الگ ہونے کے بہانے مت ڈھونڈو۔ ہمارے پاس اس سے بڑی کیا چیز ہے کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم رسول کے ماننے والے ہیں، ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، اور اس سے بڑی ہمارے لیے لائق فخر کیا چیز ہے کہ ہم علی کی ولایت والے ہیں۔ علی کی ولایت میں جمع ہو جاؤ، خود بخود اتحاد بھی پیدا ہو جائے گا، اتفاق بھی پیدا ہو جائے گا، ساری مشکلات بھی ختم ہو جائیں گی، مسائل بھی حل ہو جائیں گے، ہدایت بھی مل جائے گی، اور انسان ناجی بھی ہو جائے گا۔ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں، پالنے والے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرمائے، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بار اللہ ہمارے قبیحہ سے محفوظ رکھے، بار اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرمائے، بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بار اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، بار اللہ جو لا ولد ان کو اولاد صالح عنایت فرمائے، بار اللہ جن کے شادیوں مشکلات ان کے مشکلات کو حل فرمائے، بار اللہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے، بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرمائے، بار اللہ امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔